یونانی فلسفیوں کے ذہن میں ایسے کون سے سوالات تھے کہ جن کا جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے فلسفہ، سیاست اور سائنس جیسے علوم کو جنم دیا؟ سقراط کے ذہن میں ایسے کون سے سوالات تھے کہ جن سوالات کے پوچھنے کی سزا میں اسے سزائے موت دی گئی؟ جب فلسفہ عرب معاشرے میں آیا تو عرب فلسفیوں کے ذہن میں کون سے سوالات تھے؟ ان کے مسائل کیا تھے؟ وہ کن سوالات کے جواب ڈھونڈ رہے تھے؟ اور یہی فلسفہ جب یورپی معاشرے میں آیا تو ان کے سوال یونانیوں اور مسلمانوں سے کیسے مختلف تھے؟ اس معاشرے کے مسائل کیا تھے؟ وہ فلسفے کو استعمال کر کے اپنے کون کون سے علمی اور فکری مسائل حل کر رہے تھے؟ مثال کے طور پر مارٹن لوتھر، گلیلیو، ولیم آف آکم، ان سب کے کیا ایسے سوالات تھے کہ جس نے یورپ کے اندر جو تاریخی اثر و رسوخ تھا چرچ کا، عیسائیت کا، اس کو بالکل ختم کر دیا؟ اور 300 سال کی جو یورپ کے اندر مذہبی جنگیں ہوئیں، ان کے پیچھے کون سے ایسے فلسفیانہ سوالات تھے؟ اور جدید یورپی اقوام کی جو بنیاد رکھی گئی وہ کن فلسفیانہ افکار کی بنیاد پر تھی؟ وہ کیا تاریخی مسائل تھے؟ وہ کیا تاریخی ایسے عوامل تھے جن کی وجہ سے جدید یورپی اقوام کی بنیاد رکھی گئی؟ پھر اسی طرح مزید آنے والے کئی مفکرین اور سائنسدانوں، ان سب کے سوالات کیا تھے؟ کیونکہ سوال بہت ضروری ہے۔ ہر فلسفی، ہر مفکر، اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی سوال ہوتا ہے جس کا جواب وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اور یہی سوال جو ہے، یہی اس سوال کا جواب آگے چل کر اس کی کسی نظریے کی یا اس کی ایجاد کی وجہ بنتے ہیں۔ اسی لیے جب کسی علم کو اس کے تاریخی سوالات سے ہٹا کر دیکھا جاتا ہے تو علم خشک ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص کسی ایسے علم میں دلچسپی نہیں لیتا جس سے وہ اپنی حالت کے ساتھ یا اپنے معاشرے کی حالت کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتا، یا کم از کم وہ علم اس کی بنیادی معاشی ضروریات کو تو پورا کرے۔ شاید اسی لیے تاریخ کے شاہکار علوم جیسے فلسفہ، نفسیات، تاریخ، ان کے بارے میں ایک رائے قائم ہو گئی ہے کہ ان پرانے علوم کی آج کیا ضرورت ہے؟ یہ پرانے علوم اس جدید دور میں کیوں پڑھائے جائیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سوالات آج سے 1000 سال پہلے یا آج سے 2000 سال پہلے اٹھائے گئے تھے وہ آج کے جدید معاشرے میں اہم نہیں ہیں۔ جو سوالات سقراط آج سے 2500 سال پہلے اٹھا رہا تھا، کیا آج وہ ہمارے لیے اہم نہیں ہیں؟ جو لوگ ایسا رویہ رکھتے ہیں ان کی بنیادی وجہ یہی ہے، وہ ان علوم کے تاریخی سوالات کی اہمیت سے ناواقف ہیں۔ تو فارابی پرسپیکٹیو ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ کے سامنے ان سب سوالات اور ان کے جواب کو لائے گا کہ وہ تاریخی حقائق کون سے تھے، وہ کون سے سوالات تھے کہ جن کے جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ علوم پیدا ہوئے۔ اسی طرح ان علوم کی باریکیاں کیا ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، یہ آج ہمارے لیے اہم ہیں تو کیوں ہیں؟ مثال کے طور پر فلسفے کی بات کریں تو ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ منطق کیا ہے، لاجک کیا ہے، لاجیکل ریزننگ کیا ہے، اس کی ہمارے لیے آج اتنی اہمیت کیوں ہے؟ ایک عام شخص اور ایک خاص دونوں کے لیے منطقی طریقہ گفتگو کیوں ضروری ہے؟ منطقی طریقے سے ایک ایفیکٹو ڈائیلاگ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے سامنے جب سوال ہو تو ہم سوال کرنے والے کا اصل مقصد جان لیں؟ کیونکہ ہر سوال کے پیچھے چھپا ایک اصل سوال ہوتا ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے جو کہ کنوے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں جو آج کل سوال اٹھائے جا رہے ہیں، ان سوالوں کی حقیقت کیا ہے؟ کون سے سوالات ایسے ہیں جو وقت کی ضرورت ہیں اور کون سے سوالات ایسے ہیں جو صدیوں سے ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ اسی طرح نالج کیا ہے؟ نالج کی فاؤنڈیشن کیا ہونی چاہیے؟ ایک ایجوکیشن سسٹم کیسا ہونا چاہیے؟ اور علم کے جو ذرائع ہیں جو کہ اکثر فلسفے کے اندر جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، انٹلیکٹ ہے، سینس پرسیپشن ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ ان کی اہمیت کیا ہے؟ اسی طرح جب ہم کائنات کی بات کریں تو کائنات کیا ہے، اس کی نظام کی ہماری زندگیوں میں اہمیت کیا ہے؟ عقل کیا ہے؟ اسی طرح شعور کیا ہے؟ لاشعور کیا ہے؟ ان دونوں کے ہماری زندگی پر اثرات کیا آتے ہیں؟ اسی طرح میٹا فزکس کیا ہے؟ میٹا فزکس کی کیا آج بھی اتنی اہمیت ہے جتنی آج سے چند صدیاں پہلے اہمیت تھی؟ میٹا فزکس سے سائنس نے کس طرح جنم لیا اور آج کے جدید دور میں سائنس اور میٹا فزکس کا درمیانی تعلق کیا ہے؟ اور اسی طرح میٹا فزکس کی فلسفہ، سائنس، مذہب اور سیاسی نظام کے لیے بھی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اسی طرح ہسٹری کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ ہماری اپنے ریجن کی، ہماری اپنی قوم کی تاریخ کیا ہے
دوسری قوموں کی تاریخ ہماری تاریخ پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے. اسی طرح سیاست کیا ہے, معیشت کیا ہے, ایک سیاسی نظام کیسا ہونا چاہیے, سیاست اور معیشت کا آپسی تعلق کیا ہے. سائنس کی بات کریں تو یہ سائنسی ایجادات کیوں ہوئی, ان سائنسدانوں کے ذہن میں کیا سوالات تھے, کیا وہ کسی ایک فلسفے کے تحت چل رہے تھے, یا کوئی سیاسی فیکٹرز بھی تھے, یا کوئی معاشی فیکٹرز بھی تھے جن کی وجہ سے یہ ایجادات ہوئیں. اور جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں یعنی برصغیر, اس کی تاریخ کیا ہے, اس کی روایات کیا ہیں, اس کے مسائل کیا ہیں, اس کے مذہبی مسائل کون سے ہیں, معاشی کون سے ہیں, معاشرتی کون سے ہیں, سیاسی مسائل کون سے ہیں, اور یہ مسائل ہمارے لیے اتنے اہم کیوں ہیں, اور یہ کیوں پیدا ہوئے, اور کیوں آج ان مسائل کی وجہ سے ہم دیگر مسائل کا شکار ہیں, اور ان کی ممکنہ وجوہات کیا ہیں, اور ان کے حل کیا ہیں, وقت کی ضرورت کیا ہے. تو اس طرح کے کئی سوالات ہم اس پلیٹ فارم سے اٹھائیں گے, لیکن سب سے مرکزی سوال یہی ہوگا کہ کیا یہ مسائل, کیا یہ سوال آج بھی ہمارے لیے اہم ہیں. جو پرانے وقتوں میں, جو پرانے فلسفی, پرانے مفکر جو سوالات اٹھا رہے تھے, کیا آج اس جدید دور میں ابھی بھی ہمارے لیے اہم ہیں؟ اگر اہم ہیں تو کیوں؟